دنیا اسی مکتب سے گھبراتی ہے. یہ مکتب بیداری کا مکتب ہے. یہ مکتب سلانے والا مکتب نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ قوموں کو سلا دے، اصل مقصد سلانا نہیں ہے، مقصد بیدار کرنا ہے، اور قومیں بیدار ہو گئی ہے. یہ مجلس یہ عزاداری جہاں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے، وہیں پر امام حسین کی شجاعت کو بھی تو بیان کرنا ہے. اور امام حسین نے کس کے مقابلے میں شجاعت دکھائی، اور امام حسین کے مقابلے میں کون تھا، یہ بھی تو بتانا ہے. اب اس لیے سید الشہداء جب مدینہ سے نکل رہے تھے اور جب امام سے بیعت کی کوشش کی گئی کہ امام سے بیعت لے، تو امام نے فارمولہ دیا کہ یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کرے، یہ نہیں کہا. امام نے فارمولہ دیا ہے، مثلی میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی قیامت تک جو حسینی ہے یا جو حسینی بن جائے گا وہ کسی بھی زمانے کی جزیدیت کے آگے نہیں جھکے گا. اس زمانے میں جو اللہ نے ان کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا. سید الشہداء کے زمانے میں جو قیام تھا انہوں نے قیام کیا. سید الساجدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے احتجاج کیا، دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کی. ہر امام نے اپنے زمانے سے، لیکن فارمولہ ایک ہی ہے. فارمولہ حق کی طرف بڑھنا، حق پر ہونا، باطل کے مقابلے میں ہونا ہے. گرے لائن نہیں ہے زندگی میں کہ آپ بولے کہ میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک طرف ہونا پڑے گا. اور آج دنیا میں حق کہاں ہے وہ یہ انسان کو ہونا چاہیے. آج دنیا میں باطل کیا ہے، باطل طاقتیں کون سی ہیں، باطل چاہتا کیا ہے. کیوں آپ کو یہ سوچنا ہے؟ بولے ہمیں سے کیا سوچنا، مولانا آئے مسائل پڑھے ہوئے گھر میں کیا زیادہ مطلب آپ کی سوسائٹی کو ہونا ہے. بیٹا میں نعرہ مارنے سے کبھی نہیں ہوتے جا رہی ہے، لیکن بہرحال نعرے کی اپنی موقعیت ہوتی ہے. ہر جگہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہو وہاں اچھی رہے. وہ موقعیت، کیونکہ میں کمزور ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں کمزور ہوں، میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، موضوع کرتا ہوں. نعرے ہمارے پیشنٹ یہ علی علی ہے تو جو آسمانوں پہ جا رہا ہے، باقی ہماری باتیں تو زمین پہ رہ جاتی ہیں. تو اب یہاں نعرہ مارنا تھا کسی نے مارا ہی نہیں. گاڑی چلانے کی مولانا نعرہ نہیں مارنے رہتے. قوم کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے اچھی طرح. تو پھر آدمی اس قوم کے بارے میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو مسئلہ کچھ لوگوں کو زیادہ محترم وہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سید الشہداء جو اپنی اتنی عظیم قربانیاں لے کے کربلا آئے، اس کا مقصد صرف قوم روئے، رو کے گھر چلے جائے. ایک آنسو کے قطرے کا اجر اتنا ہے کہ جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن آنسو معرفت کے ساتھ ہو. ورنہ روئے تو کوفہ والے بھی تھے، مگر کوفہ والے نے روئے نہیں تھے کیا؟ جب یہ لوٹا ہوا کارواں، اسیر کارواں پہنچا، جب ان کو پتہ چلا کیسی رونے کی آوازیں آئیں، تو بی بی نے کیا کہا کہ اب تمہارے دلیوں اور بہنوں سے کچھ نہیں ہونے والا. صرف رونا کمال نہیں ہے، معرفت کے ساتھ رونا کمال ہے. یہ رونا تمہیں بزدل نہ بنائے، یہ رونا تمہیں اتنا مضبوط کرے کہ
دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاؤ. یہ ہے سید الشہداء کا مقصد زمانے کی یزید سسٹم کو کھولنا تھا. یزید کا آج یزید کا سسٹم کیا ہے؟ آج یزید سسٹم انسانی ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس بیداری کے ساتھ ہیں، اصل آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر نکلے اور اپنے آپ کو اصل ہدف اس آخری کی امامت تک پہنچنا ہے. کیونکہ جب تک آپ میں شجاعت نہیں ہوگی آپ امام زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتے. آپ میں شجاعت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں ریلیکس موڈ پر ہیں. ریلیکس موڈ ہوتا ہے بس ہمیں اس سے کیا. ایک آدمی ہوتا ہے نا نوکری کرتا رہتا ہے، اس کو نوکری کرتا رہتا ہے، اپنی نوکری سے ہے، نوکری کے اندر جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے، رسک کون لے، جاب بزنس کون کرے، ہوتے ہیں بہت سے لوگ اگر وہ صحیح ہے. اس طرح ہم اپنی زندگی میں ایک ریلیکس موڈ پر ہیں. یہ ریلیکس موڈ ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں اس سے کیا، دنیا میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، دنیا میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے، کہیں پر قوموں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا فرق ہوتا ہے. وہ وزارت محترم بے حیائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، نشہ پھیل رہا ہے، جوان تباہ کیے جا رہے ہیں. یونیورسٹیوں کی حالتیں آپ اپنی دیکھیں، ٹی وی کے ڈرامے آپ اپنی جگہ پر دیکھیں، میڈیا کا کردار اپنی جگہ پر دیکھیں. قوم بے ضرر ہوئی ہے، خاموش. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی سیاسی بات ہے، غیر سیاسی بات نہیں. اصل یہ تو جنرل بات ہے نا، کوئی بھی حکمراں ہو، کوئی بھی حکومت ہو، یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے نا. بے غیرتی، بے حیائی، برائی تو خدا کے مقابلے میں ہے نا. کسی حکومت یا کسی پولیٹیکل شخص کے مقابلے میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ تو انسانی تقاضا ہے. اس کے معاملے میں کون کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ سہولت کیا ہے؟ سہولت ہے جتنا ہمیں استعمال کیا جاتا ہے اپنے معاملات کی خاطر کیا جاتا ہے. انسانیت کی خاطر ہمیں پوری نہیں پکار رہا. کیوں نہیں آپ سڑکوں میں نکلتے کہ معاشرے سے بے حیائی برائی ختم ہو جائے؟ کیوں کوئی گروہ یا کوئی ٹولہ جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتا کہ یہ جو نشہ جو ہے وہ کھلے عام یونیورسٹی کو بیچتا ہے اس کو روکا جائے؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ قوم کو سونے والے کیپسول لگا. کسی دنیا کے کسی بھی درس میں، مکتب میں بیداری نہیں سوائے حسینیت کے. یاد رکھیے گا بات اکثر اور میجورٹی جو ہے وہ درباری ہے. سب درباری ہے. درباری تو دے گے، اذانیں بھی دیتے رہے. دربار میں اذانیں بھی پتہ نہیں کتنی ہو گئی. کیوں نہیں یزید کو اتار پائے؟ مگر سب حافظ قرآن نہیں تھے. لا الہ الا اللہ بغیر ولایت کے جب آئے یہ نہیں ہوتا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ سوالیت شان ہے. 8 محرم ہو جائے گی، 2 محرم رہیں گے، باقی محرم ہے آپ سنتے رہیں گے. مجلس عزاداری آپ 2 مہینے 8 دن سنتے رہیں گے، لیکن آپ کے اپنے وجود میں تو تبدیلی آئے، میرے وجود میں تبدیلی آئے. تو ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اگر ہم ایسی زندگی میں فیکٹرز، عوامل کو کریں کہ جو ہمیں ہمارے امام تک لے کے جائے. چند دن پہلے میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اپنی خدمت میں بیان کیا. جو مہم گفتگو تھی وہ ہماری قلب کے اوپر ہے. قلب جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے، سافٹ ویئر ہے. اور قلب مانوی قلب ہے، یہ بدل کر گوشت والا قلب نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس چیزوں سے منع کیا گیا جو قلب کو خراب کرتی ہے، ہماری گفتگو یہی ہے، قلب کو یا کوئی چیز اصلاح کر رہی ہے یا قلب کو کوئی چیز برباد کر رہی ہے. آج یہ جو معاشرہ خاموش بیٹھا ہے، بالکل آپ دیکھیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، اپنے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، خاموش بیٹھے ہیں. برائی کے بارے برائی نہیں بولتے، ٹیچر کوئی کچھ نہیں بول رہا. یہ سب خاموشی کیوں ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے. قلب پہ قساوت ہو گئی ہے. قرآن میں جو سنتے رہتے ہیں کہ قساوت قلب بڑھ جائے گا،
یہ باتیں کسی اور کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے ہیں، تو ہم بھی تو انسان ہیں۔ قلب کا تعلق آپ دیکھیں گے کیوں کہا گیا کہ کچھ چیزیں قلب کو خراب کر دیتی ہیں۔ قلب بہت لطیف ہے، خدا نے اس کو بہت لطیف بنایا ہے۔ یہ قلب ہے کہ بعض اوقات آپ امام حسین کا نام سنتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ یہ قلب ہے، یہ قلب کی لطافت ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اسی قلب میں اگر کثرت مال ڈال دیا جائے، کثرت مال کہاں ہے؟ قلب کے اندر نہیں۔ کثرت مال یعنی آپ نے مال جمع کر کے رکھا ہو، مال فزیکل ہے، قلب مجرد ہے، مانوی ہے، اس کا اس سے کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو مال آپ نے جمع کیا ہے یہ آپ کی حقیقی مملکت بھی نہیں ہے۔ مطلب آج پیسہ میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس دنیا کے مال میں خطرہ اتنا ہے کہ یہ قلب کو کثیف کر دیتا ہے۔ یہ بعض صدر اسلام میں لوگ امام علی کے مقابلے میں کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے؟ دنیا۔ بعض کے مرنے کے بعد ان کے گھروں سے سونے کے انبار نکلے، کیوں؟ دنیا جمع کرے۔ جس کے پاس دنیا آ جائے بلائے باہر نکل جاتی ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ اب اس قلب کو کہ جو اس کو بچانا ہے ہمیں، آج دنیا جتنی کوششیں کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ ہمارا قلب خراب ہو جائے، ہمارا سافٹ ویئر خراب ہو جائے۔ ظاہر میں تو وہ ترقی یافتہ ملک دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، ترقی پہ جا رہی ہے، گاڑیاں الیکٹرانک ہو رہی ہیں، آپ کی اسمارٹ واچ، ہر چیز ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، لیکن انسان کے قلب کو کثیف کیا جا رہا ہے، بھاری کر دو۔ کثرت امام حتی روایت کہتی ہے امام باقر علیہ السلام بلڈنگ کو گرایا جاتا ہے، ایک بلڈنگ خراب ہو، اب اس کو گرا کے برابر کرنا تو کیا کرتے ہیں؟ بلڈنگ کو تقریب کر دو، نظم کر دو۔ اسی طرح قلب کی بھی عمارت ہے، کچھ چیزیں قلب کی عمارت کو گرا دیتی ہیں، مسلسل گرا، اس میں سے کا مال ہے۔ اسی طرح قلب کو ایک چیز گراتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ بخیل شخص جو کنجوس ہے اس کے چہرے پر بھی دیکھنا قلب کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ کیونکہ ہر چیز کے اثرات ہیں، بخل کنجوسی بھی سافٹ ویئر ہے نا، ہارڈ ویئر تھوڑی ہے، سامنے تھوڑی لگتا ہے کنجوسی، اندر سے نہیں، اندر سے بخیل ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کسی نیک کام کرنے والے کے چہرے پر دیکھتا ہے اس کا قلب آباد ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے، کتنا انسان انٹریکشن پر ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے؟ کیسے چہرے آپ کو دکھاتی ہے، کیسے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، کتنے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اچھے شخص کا چہرہ آپ کے قلب کو آباد کرتا ہے۔ A man is known by his company۔ انسان اپنی کمپنی سے بنانا چاہتا ہے، اور کمپنی جتنی خراب ہوگی، دوست خراب ہوں گے، آس پاس خراب ہوں گے، اس کے اثرات یہ سافٹ ویئر انٹریکشن آپ کو دنیا کی خارجہ نہیں ہوتا ہے، سوائے محسن۔ اسی لیے کہتے ہیں المجالس و فی العلماء، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو آباد کرتا ہے۔ تو ہم کتنا بیٹھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ دنیا آج کل آپ کو کیا دکھاتی ہے؟ آپ کا تو موبائل بھی اسمارٹ ہو گیا، اب آپ کو موبائل بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کتنے گھنٹے اسکرین یوز کی، کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا۔ سر آپ اپنے دل میں خود فیصلہ کر لیں کتنے گھنٹے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بات زبان سے نکلتی ہے، نماز قضا ہو جائے،
اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ قلب آپ کی آنکھوں سے ٹنل آپ کے قلب میں جا رہا ہے. پہلی چیز کو اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ جو چیز انسان دیکھتا ہے یہ اس کے ذہن میں، عقل میں فریم بن جاتا ہے، اور یہ فریم اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں. یہی چیز اس کے قلب کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے اچھے عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، بری ہوتی ہے برے عمل کی طرف دعوت دیتی ہے. اسی لیے انسان کو مکروہات سے بچنا چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو حرام نہیں ہیں مگر کراہت رکھتی ہیں اس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آج یہ مکروہ انجام دے گا، کل یہ حرام انجام دے دے گا. کتنے علماء ایسے تھے جن کی زندگی میں صرف حلال اور حرام، انہوں نے کبھی بھی مستحب کو مستحب نہیں سمجھا بلکہ اس کو جائز سمجھ کے انجام دیا، اور مکروہات کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیا. اور یہ سب تاثیر انسان کے قلب کے اوپر. اب ایک اور چیز جو انسان کے قلب پر ہے وہ رقت قلب ہے، یعنی قلب میں رقت ہونا. انسان کبھی کبھی دعا پڑھتا ہے، کبھی دعا پڑھتے پڑھتے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قلب میں رقت ہے. کبھی کوشش کریں، انشاءاللہ کہ آپ کرتے ہوں گے کوشش، لیکن کبھی آپ پوری دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کے قلب میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی، لطافت پیدا نہیں ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ رقت قلب ختم ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر انسان کے قلب میں رقت نہ ہو، انسان فضول باتوں میں کہنگے لگا کے ہنس تو رہا ہے، لیکن انسان اپنے آس پاس چیزیں دیکھ کر اسے ہونا نہیں رہا. آپ کو کسی اور کی تکلیف میں آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رقت ختم ہو گئی. کسی کی تکلیف دیکھی آپ نے، کثافت قلب. یہ جو آپ دیکھتے تھے کہ یہ جو شام میں یہ جو دوسرا ٹولہ تھا یہ کس طرح گردنیں کاٹ دیتا تھا، کیسے کاٹتا تھا؟ اس کو پتہ نہیں مسلمان ہے. کثافت قلب کیسے تھی؟ باقاعدہ گولیاں کھلائی جاتی تھیں جو قلب کو اتنا سخت ہے. دنیا یہ کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو ہم لوگ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. آج ہمیں کیوں نہیں دقت آتی؟ ہم ساری رات بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا، نیٹ فلکس دیکھتے رہیں گے، ہم سے قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھایا جاتا. کیوں پڑھایا؟ کوئی نصیحت کرے 5 منٹ سنا نہیں جاتا، لطیفے سناتے رہنا ساری رات بیٹھ کے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کوئی چیز ہمارے وجود میں جا کر ہمارے قلب کو سخت کر رہی ہے، اس کو بچا کے رکھتے ہیں. یہ اگر خراب ہو گیا تو وہ آواز نہیں آئے گی جو مکہ سے آواز نکلے گی، یا ایھا العالم میں حسین کا فرزند کی آواز نہیں ہے. تو اپنے بہتر کرے کیسے کیسے علماء تھے جن کے قلوب اتنے مضبوط تھے، اتنے وسیع تھے. ملا قلی حسین عمرانی کے پاس ایک شخص بہت مشکل سے پہنچتا ہے، کافی دن کی مسافرت کے بعد پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میری زوجہ شدید بیمار ہے، تو کوئی چیز ایسی دے، کوئی دعا کرے کہ وہ بچ جائے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جیب میں جو ایک کشمش ہے وہ دو. اس نے بولا کہ میں اپنی بیوی کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، بولا کہ جیب میں کشمش دو. میری جیب میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری جیب میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جیب میں میرے جیب میں 8 ڈالر. مجھے یاد ہے کافی دن پہلے کسی دوست نے مجھے چیزیں دی تھی کھانے کے لیے، تو میرے جیب میں ڈالی، ایک رہ گئی. انہوں نے کہا دو. میں نے نکالی، اس پہ پھونکا انہوں نے، تو کہا یہ اپنی بیوی کو دے دینا. وہ کھا دو. کہہ رہے کہ میں جتنے دنوں میں اپنے گھر پہنچوں گا میری بیوی تو بن چکی ہوگی، کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. کہا اچھا ایسا کرو تو
دن بعد اس امید سے کہ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی کو مر چکی، میں گھر گیا، میں نے دیکھا میری بیوی کو برتن دھو رہی ہے، چائے بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں ٹھیک ہو گئی. کیسے؟ کہا ایسا ایسا ہوا اچانک سے. کہا وہ وقت کیا تھا؟ جب وہ وقت بتایا تو وہ وہی تھا کہ جب اس کشمش کو میں نے کھایا تھا. قلب اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی سمیٹ لیتا ہے. دنیا اپنا کام کر رہی ہے. دنیا کا کام ہے، دنیا کا کام قلوب کو خراب کرنا، چیزوں کو بگاڑنا، گمراہ کرنا، ان کا کام ہی ہے. دنیا میں جو دوسری طاقت ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ابھی ہمارے اوپر آپشن کہ ہم اپنے آپ کو کیسے صحیح کریں. اور ہم صرف صحیح نہیں کرنا ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے معاشرے کو بھی لے کے چلنا ہے. آپ اپنے آپ کو صحیح کریں تو آپ امام کے کاروان میں شامل ہوں گے. جب انسان کسی کمال میں پہنچے گا تو دوسرے کو کمال میں لے کے جائے گا. جب انسان خود ہی دستا ہوا ہے دوسروں کے ضرور ہے. باپ خود نماز نہ پڑھے وقت نہ پڑھے بچے کو نماز کو کیسے پڑھے گا؟ باپ خود قرآن نہ پڑھے بچے کو قرآن میں کیسے پڑھے گا؟ ماں خود حجاب نہ کرے بچی کو بولے حجاب کرو، کیسے کرے گی؟ پہلے آپ خود کریں گے تو دوسرا آئے گا. کچھ شہیدوں کے جنازے آئے، گمنام تھے، ان کا نام نہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شہادت نہ ہوئی کیسے تھی. ایسے 3-4 جنازے آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. ایک شخص جو بہت مشکل میں تھا، وہ ایک جنازے پہ لپٹ کر ہوتے ہوئے اس نے اپنا درد دل بیان کیا شہید سے. کہا کہ آپ کا رتبہ اتنا بڑا، آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا، خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کرے، میری مشکل حل کر. کہتے ہیں ایک آدھ دن بعد معجزاتی طور پر اس کی مشکل حل ہو گئی. اس کی مشکل جیسے ہی حل ہوئی تو وہ شہید فوج میں آیا. کہا کہ میں نے تمہاری مشکل کو حل کروا دی، اب ایک کام کرنا، میرا تعلق فلانے شہر سے ہے، میرے ماں باپ بہت بوڑھے، میرا باپ جو ہے کیونکہ میں اتنے عرصے سے شہید ہوں، میری باڈی نہیں پہنچی، وہ مر چکا ہے، میری ماں بہت بوڑھی ہے، جاؤ جا کر اسے بتا دو کہ میں یہاں پر تھا. تو شہید خود ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو دوسروں کو بھی اس مقام پہ لے کے چلتا ہے. اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تمام شہداء کے سردار. جو سردار ہو شہیدوں کا وہ ایک شخص کو نہیں، ایک قوم کو نہیں، پوری انسانیت کو کمان میں لے کے جاتا ہے. پوری انسانیت. بس ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دے سکیں. اور اس میں بھی شاید ہم نے کچھ بہت بڑا کام نہیں کرنا، بس اپنے آپ کو حسین پر قربان کرنا. یہ جو آپ آتے ہیں چند دن اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، یہ بہت بڑی وہ ہے. یہ شاید ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں. یہ نعمت قلوب کو منور کرتی ہے. یہ ذکر مردوں کو زندہ کرتا ہے.
ایسے کریں. یہ ایک آدھ مجلس انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے پتہ ہے. اور مجلس جو ہے وہ ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے جاتی ہے. تہران میں ایک عالم دین تھے، انہیں کسی کا فون آیا کہ مجلس پر نکالوں تو فون آیا. چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے، بچوں کی مجلس. مولانا لگا پڑھنے کے ٹائم پہ ٹائم ہے. تھوڑی دیر بعد ایک شخص کا فون آیا جو ہمارے یہاں پر فون کروا دیتے تھے، مولانا صاحب رجسٹر کا فون ہے، اس کا فون ہے، اس کی مجلس پڑھ رہے. تو ایسے ہی تو فون آیا. ایک مجلس ہے جو بہت بڑا تاجر ہے تہران کا، اس کی مجلس ہے. تو اس نے بولا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو کوئی ٹائم کسی اور کو دوں. کہا کہ وہ چھوڑو اس مجلس کو، یہ مجلس بڑی مجلس ہے، یہاں ہدیہ تھوڑا ملے گا اور تعلقات بھی ہوں گے. بھارت مولانا صاحب نے بولا چلو ٹھیک ہے. ان کو فون کر کے معذرت کر دی کہ جب اوکے کر دیا. رات کو سوئے مجلس سے دن پہلے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ جو مجلس جو خواتین کی مجلس جہاں بچوں کی مجلس تھی، وہاں پر امام اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک دم بیدار ہوئے، شرمندہ ہوئے. ان کو فون کیا، خاتون کو معذرت کی کہ میں آپ کی مجلس ہوں گا، ادھر بڑا کر دے. بولا بھائی مجلس بڑی ہوئی کسی بڑے شخص کی ہوئی. مجلس بڑی چھوٹی شخص کی وجہ سے نہیں ہے، مجلس خود ذکر حسن کی وجہ سے نہیں ہے. بس ہم چھوٹی موٹی مجلس گھر میں بھی کیا ہے. ایک شخص گھر میں بھی کوئی بیٹھ جایا کرے. اور ماشاء اللہ ہمارے یہاں پر گھروں میں آزادانے ہیں، آزادی ہے. کبھی کبھی چھوٹی مجلس زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ تو لیکن یہ بھی قبول ہی ہے انشاءاللہ. لیکن ہوتا ہے نا آدمی اگر ہی مجلس ایسی ہو، بڑے زیادہ لوگ ہوں، یہ پھر کوئی مادہ ہے. یہاں قلب کو نہیں سمجھتے. قلب صرف تنہا ذکر سے بھی کہاں لے جاتا ہے. یہ زندگی ہے. عالم دین جو بہت مجلسیں پڑھتے تھے، بچوں کی مجلس میں کہیں گئے تو بچوں نے چائے بنائی نہیں تھی، بچے تھے. میں جا رہا تھا، بڑا باریک مسئلہ ہے. اللہ نے مطلب ہم لوگ بڑا ڈرتے ہیں، یقین کریں بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ. اور لوگ بڑی ابھی بھی کہتے ہیں مولانا صاحب ادھر آ جائیں، مولانا صاحب یہ کر لیں. مولانا صاحب نے بھی کسی بچے نے میسج کیا کہ مولانا صاحب میں اور میرے بہن ہم پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں، چھوٹی سی مجلس کراتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے مجلس پڑھنے کے لیے. کیا امام حسین نے دلوں کو خریدا ہوا ہے. عالم دین نے بچوں کی مجلس کو پڑھی، بچوں نے چائے نہیں پی، چلے گئے. خواب پہ نے دیکھا، بیوی نے آ کر گلا کیا، کہا شیخ تم چائے کے بغیر چلے گئے. وہاں بیوی کہا چائے ہم نے بنائی تھی. یہ معاملہ روح کا ہے. پیسوں سے زیارت پہ نہیں جایا جاتا، پیسوں سے کوئی چیز نہیں خریدی جاتی. یہاں حسین ہے، حسین چاہے تو چھوٹے سے شخص کو بھی بادشاہ بنا دیتا. حسین چاہے تو حر کو حر علیہ السلام کر دیتا. حسین چاہے ہوا جانے امام حسین کے جتنے بھی اصحاب ہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی چھوٹا، سب اصحاب ہے. چاہے حقیقت مظاہر ہو، چاہے علی اکبر ہو، چاہے علی اصغر ہو. ہر ماں شب عاشور اپنے بیٹے کو یہی وصیتیں کرتے، بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. ایک خیمہ امام حسن کی زوجہ کا بھی ہے، وہ بھی اپنے بیٹے، امام حسن کے 2 بچے ہیں. 2 میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میری
دعا بھی کیجیے گا. میری طبیعت ذرا کل سے جو ہے تھوڑی سی آزاد ہے، اس لیے میں تھوڑی احتیاط بھی کر رہا ہوں. مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ظالم محترم امام حسن کے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے. حضرت قاسم کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ آج انہیں کی وفات ہے. ایک بچہ عاشور میں ہمارے یہاں بہت کم پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں. عبداللہ بن حسن چھوٹا ہے بچہ، چھوٹا بچہ ہے، لیکن اس کی کیفیت جب اس نے دیکھا نا کہ اس کے چچا پر یہ حملہ کر رہے ہیں نا، اس سے برداشت چھوٹا سا ہے. اس نے دیکھا نا کہ جب سب لوگ میرے چچا کے اوپر لگے ہوئے ہیں تلواروں سے، تیروں سے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھاگا ہے، بھاگا اور بھاگتا آیا اور اپنے چچا کے اوپر لیٹ گیا. بس وہ وہی شہید ہو گیا وہ بچہ. یہ کم پڑھا جاتا ہے. امام حسن یہ نہ ہو قیامت میں ہم سے کہیں کوئی میرے دوسرے بچے کی شہادت نہیں ہوتی. ہاں اللہ محترم مدینہ میں جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو تشت میں جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں. اس حالت میں امام نے اپنے چھوٹے سے بچے کو حضرت قاسم جو ہے حضرت قاسم کو بلایا ہے. حضرت قاسم کو جب بلایا ہے تو اس کو چھوٹے ایک خط سے لکھا اور ان کی وعدہ ہو گیا کہ یہ تعویذ بنا کر دے دینا. جب اس کی زندگی میں بہت مشکل آئے تب اس کو بولا اس تعویذ کو کھول دے. امام حسن کے وفات ہو گیا، شہادت ہو گئی، وقت گزر گیا. حضرت قاسم کو کبھی مشکل نہیں آئی تھی